بہن نے کویسچن کیا تھا کہ یہ نماز میں جھومتی بہت زیادہ ہیں اور جان بوجھ کر بھی جھومتی ہیں کہ مطلب ایک ذوق بعض اوقات نماز میں آتا ہے، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، شریعت کو سکون کے ساتھ اور ساکت حالت میں نماز ادا کرنا مطلوب اور محبوب ہے۔ نماز میں چونکہ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہوتے ہیں، سمجھ لیجئے ایسا تو نہیں ہے کہ جیسے ایک بادشاہ سامنے ہو اس کے سامنے کھڑے ہوں، ایسا تصور تو قائم نہیں کرنا چاہیے، لیکن جو ہم سمجھانے کے لیے کہتے ہیں، جو ہمیں ایک شریعت نے تصور دیا ہے کہ تم اس طرح نماز ادا کرو گویا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم نہیں دیکھتے تو وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ تو تصور یہ دیا گیا ہے، سمجھیں کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، اور یہ ایک عام ضابطہ قاعدہ ہے، عرفاً بھی اور عقلاً بھی اور ماحول کے اعتبار سے بھی، کہ اگر آپ کسی بہت بڑی شخصیت کے سامنے کھڑے ہوں تو کوئی بھی جھوم کر اپنے کوئی مسائل ذکر نہیں کرتا ہے، بلکہ ساکت اور باادب کھڑا ہونا ہی مطلوب اور محبوب ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اس عادت کو ختم کرنا بہت ضروری ہے۔ اس طریقے سے جھوم کے نماز پڑھنا، اگر آپ اسے کہیں کہ شاید یہ خشوع اور خضوع ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ حالت نماز میں اپنی داڑھی سے کھیل رہا تھا، تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس کے قلب میں خشوع ہوتا، یعنی اس کی توجہ مکمل طور پہ اللہ کی طرف، امور آخرت کی طرف ہوتی، دنیا کی طرف نہ ہوتی، تو اس کے اعضاء بھی خشوع پذیر ہوتے، یعنی ساکت ہوتا یہ اور پھر نماز ادا کرتا۔ تو اس لیے جھومنا یہ خلاف سنت ہے، ایسا نہ کریں۔ ایک بہن نے کویسچن کیا تھا کہ انہوں نے اپنے دل میں ارادہ کیا، بلکہ یوں وعدہ کیا کہ اگر میرے اب کوئی ڈیلیوری وغیرہ ہوئی تو میں مر جاؤں گی، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ اب اس میں وہ بات سمجھا نہیں سکی تھی شاید، یا میں نہیں سمجھ پایا تھا، تو دو اس میں پہلو بہرحال نکلتے ہیں۔ ایک یہ کہ یہ خوف تھا کہ اگر ڈیلیوری ہوئی تو میں مر جاؤں گی، اور ایک ہے کہ یہ ارادہ تھا کہ اگر ڈیلیوری ہوئی تو پھر میں مر جاؤں گی۔ تو اگر صرف خوف دل میں پیدا ہوا تو یہ تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے، کیونکہ خوف کا آنا دل میں یہ غیر ارادی چیز ہے، اور اللہ تبارک و تعالی غیر ارادی امور پر جو انسان کی قدرت و اختیار سے باہر ہو کسی قسم کی گرفت نہیں فرماتا ہے۔ اس نے ارشاد فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تبارک و تعالی کسی جان کو اس کی ہمت سے زیادہ آزمائش میں مبتلا فرماتا ہی نہیں ہے۔ اور اگر یہ صورتحال تھی کہ آپ نے کہا کہ اب ڈیلیوری میری نہیں ہونی چاہیے، میں پریگننٹ نہ ہوں، اور اگر ہو گئی تو پھر میں مر ہی جاؤں گی، بس ارادہ کر لیا یا اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا اگر اللہ تعالیٰ اگر میں حاملہ ہوئی تو بس میں تجھ سے وعدہ کرتی ہوں کہ مر جاؤں گی، تو یہ ایک ارادہ خودکشی محسوس ہوتا ہے، اور جس طرح خودکشی حرام ہے ایسے اس کا ارادہ کرنا بھی غلط ہوتا ہے۔ تو اس پر پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ضرور توبہ کرنا واجب ہے، نہیں کریں گے تو گناہ گار ہوں گی۔ ایک یہ بہن نے کویسچن کیا تھا، اور پھر کویسچن یہ کہتی ہیں کہ میرے شوہر جو ہیں وہ میرے ماں باپ کو بعض اوقات بہت زیادہ گالیاں بکتے ہیں، تو میں کیا کروں؟ اگر میں خاموش رہتی ہوں تو برداشت نہیں ہوتا، اور میں بولتی ہوں تو پھر گھر میں اور زیادہ جھگڑے ہوتے ہیں، تو میرے لیے کیا حکم شرع ہوگا؟ پہلی بات تو یہ کہ ایسے جو بھی شوہر جو اپنی بیوی کو کمزور سمجھ کر اس کو گالیاں بکتے ہیں، مارتے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا خوف اپنے دل میں ہمیشہ رکھنا چاہیے کہ آج یہ کمزور سی اگر مخلوق ہے جس کو آپ کمزور سمجھ کر اس کے پیچھے کوئی نہیں ہے، کوئی اس کے سپورٹ کرنے والا نہیں ہے، وہ آپ کو چھوڑ کر جا نہیں سکتی، آپ کی محتاج ہے، مجبور محض ہے، اس طرح کسی کی غربت سے، کسی کی کمزوری سے، کسی کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھا کر اسے ذلیل کرنا، اسے مارنا، پیٹنا، حقیر سمجھنا، یہ سب گناہ کے کام ہوتے ہیں۔ اور میدان محشر میں یہی مظلومہ جب پہنچے گی اور آپ کو سامنے کھڑا کیا جائے گا، تو اس عورت کی تائید میں اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول ہوں گے، اور یہ شخص بے یار و مددگار ہوگا۔ اس لیے اس کو سمجھ لیں کہ آپ گناہ کر رہے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور جب بھی شیطان اکسائے کہ بیوی کو مارو یا پیٹو یا گالیاں بکو، تو فوراً اپنی بہن کا اور اپنی بیٹی کا تصور لے کر آئیں کہ اگر اس کی جگہ میری بہن ہوتی اور میں سمجھ لیں ایک بہنوئی ہوتا، اپنا بہنوئی، اور اگر میری بیٹی ہوتی اور میری جگہ میرا داماد ہوتا، تو کیا میں پسند کرتا کہ میری بہن کو اس طرح مارا جائے، اس کو گالیاں بکی جائیں؟ تو کبھی بھی آپ اس کو پسند نہیں کریں گے، تو پھر دوسرے کی بیٹی، دوسرے کی بہن، اس کو آپ اس طرح کیوں پسند کر رہے ہیں؟ پہلی بات تو یہ شوہر کو خیال کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کسی کے ماں باپ کو گالی بک کر اپنے ماں باپ کو گالی دلوانا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ کبیرہ شمار کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ گناہ کبیرہ یہ بھی ہے کہ کسی کے ماں باپ کو گالی دے کر اپنے ماں باپ کو گالی دلوانا۔
چنانچہ اس پہ بھی ذرا مرد حضرات کو توجہ کرنی چاہیے کہ اگر بیوی کو گالیاں بک رہے ہیں اور وہ سامنے تو نہیں کہہ رہی لیکن ہو سکتا ہے پیٹھ پیچھے، یا بعض ہوتی ہیں جو سامنے بھی بکنا شروع کر دیتی ہیں، جس نے ابتدا کی ہے حقیقتاً وبال اس پر ہے، دوسرے پر بھی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بیوی کو گالیاں بکنا جائز ہو جائے گا، لیکن چونکہ انہوں نے کی تو اس کو تو گالی بکنے کا گناہ، پھر اپنے ماں باپ کو گالیاں بکوانا، یہ اس پہ گریفت ہے۔ ایک حدیث یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی اپنے ماں باپ کو گالیاں نہ بکے۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان چونکہ نفوس قدسیہ تھے، پاکیزہ لوگ تھے، وہ حیران ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماں باپ کو گالی کون بکے گا؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی کسی دوسرے کے ماں باپ کو گالی بکے اور وہ جواب میں اس کے ماں باپ کو گالی بکے تو یہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے اپنے ماں باپ کو گالی بکی ہے۔ تو لہٰذا یہ گناہ کبیرہ ہے کہ کسی کے ماں باپ کو گالی دے کر اپنے ماں باپ کو گالی دلوانا بالکل غلط ہے۔ لیکن آخر میں اتنا میں ضرور کہوں گا کہ بعض بہنوں کو بھی توجہ کرنی چاہیے، یہ بعض اوقات اپنی چھوٹی چھوٹی حرکتوں کو تو شمار ہی نہیں کرتی ہیں۔ شوہر کہتا ہے کہ بھی گندگی نہیں ہونی چاہیے، گندگی ہوگی۔ شوہر کہتا ہے یہ کام نہیں کرنا ہے، ضرور وہ کام کریں گی۔ شوہر کہتا ہے یہ کام وقت پہ کر دینا، ہمیشہ ڈیلے ہوگا۔ شوہر کہتا ہے کہ کھانا اس وقت مجھے چاہیے، وہ اپنے باتوں میں لگی رہیں گی۔ اور پھر جب شوہر غصے کا اظہار کرے تو کہتی ہیں کہ تم نے ہماری بے عزتی کر دی ہے اور یہ کر دیا وہ کر دیا۔ تو اس لیے بہنوں کو بھی تھوڑا سا غور و تفکر کرنا چاہیے کہ شوہر کو اس اسٹیج تک نہ پہنچائیں کہ جہاں پر وہ ہائپر ہو کر اپنی قوت برداشت کھو کر اس قسم کے نازیبہ کلمات اپنی زبان سے نکالے۔ اگر کوئی خاتون اپنی مسلسل اس طرح کی حرکات سے شوہر کو اس حد تک لے آتی ہیں کہ وہ گالی بکے یا مارے تو شوہر تو گناہگار ہوگا ہی ہوگا، یہ بہن بھی اس جرم میں برابر کی شریک ہوں گی۔ اکثر میں نے خواتین کو دیکھا ہے کہ کام سارے کر لیں گی اور آخر میں جب کیس بیان کرنے کی باری آئے گی تو اس سے بڑی مظلومہ کوئی دنیا کے اندر نہیں ہے۔ اپنا کوئی عیب نہیں بتائیں گی، کوئی قصور نہیں بتائیں گی، سارا یہ آدم کا بیٹا ہے، بنت حوا جو ہے بالکل پاکیزہ ہے۔ یہ میرے تو بہت پرانے، میں تو عرصے دراز سے کیسز حل کر رہا ہوں، پھر جب ہم تھوڑا سا کریدتے ہیں تو پھر یہ بہنیں جو ہے وہ اپنے وہ پاکیزہ کارنامے بھی ذکر کرتی ہیں جس کی وجہ سے شوہر مکروہ کام پر مجبور ہوا تھا۔ تو اس لیے بہنیں برا نہ مانیں، پہلے میں نے شوہروں کو ہی برا کہا ہے۔ بعض خاتون کہتی ہے کہ آپ شوہروں کی فیور کرتے ہیں اور عورتوں کو برا بھلا کہتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ میں ایک بیلنس کوشش کرتا ہوں کہ بیلنس بیان ہو، تو اس لیے بہنوں کو بھی توجہ کرنی